انہیں چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات، اسلام کی اسٹڈیز، ایجوکیشنز کو پڑھیں اور اپنے دماغ کے خبطی کو دور کریں۔ جگہ جگہ آپ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، یا شاہ الاولیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں گے تو امن و سلامتی کی جھلک اور تعلیمات جگہ جگہ پائیں گے، ملتی ہے، اور عملی نمونے موجود ہیں ہزاروں۔ میرے بھائیوں، اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اب دیکھ لیجئے، چاند کے طلوع ہونے کے موقع پر کیا دعا کی جاتی ہے؟ کیا ہدایت ہے اسلام کی طرف سے؟ ہدایت ہے، یہ کہا گیا ہے کہ جب چاند طلوع ہو تو یہ دعا کرو، پڑھو، اللہم اہلہ علینا بالامن والسلام، کہ اللہ اس چاند کو تو ہم پر امن و سلامتی کے ساتھ طلوع فرما۔ اب آپ بتائیے، سوچیے، غور کیجیے، اسلام یہ کہتا ہے کہ پورے سال، پورے مہینے، جب تک چاند ایک مہینے تک رہتا ہے، ایک مہینے تک امن و سلامتی ہم پر بنی رہے، امن و سلامتی بنی رہنے کی جو دعا اور ہدایت دے، ایسی بات کرے تو کیا جو لوگ بدامنی کی بات کرتے ہیں یا بدامنی پھیلاتے ہیں وہ صحیح ہوں گے کیا؟ نہیں، وہ صحیح نہیں ہوں گے، وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف کام کر رہے ہوں گے، وہ غلط ہوں گے، وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ اسلام کو آتنکواد یا دہشت گرد، ٹیررسٹ یا اس نظریے سے دیکھتے ہیں، وہ بھی غلط ہیں، بہت بڑے غلطی پر ہیں وہ لوگ۔ ایسے لوگوں کو اپنے دماغ کی خبطی کو دور کرنا چاہیے اسلام کی تعلیمات کو پڑھ کر کے۔ اور آپ دیکھ لیجیے قرآن کریم کے اندر کتنے صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے ایک آدمی کی جان لی، ایک آدمی کو خون کا خون بہایا تو اس نے پورے انسانیت کا خون بہایا۔ بتائیے، اس سے بھی بڑا امن و سلامتی والا کوئی مذہب ہو سکتا ہے کیا؟ ایک آدمی کا خون بہانا پوری انسانیت، پوری دنیا کے خون بہانے کے مترادف ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے دنیا کے جتنے بھی ڈپارٹ ہیں، لائف، زندگی کے جتنے بھی حصے ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی ورک ہیں، سب میں لائحہ عمل کو، قانون اور ضوابط کو نافذ کیا، لاگو کیا، بنایا۔ یہاں تک کہ جنگ جو ہوتی ہے اس میں بھی قانون کو بنایا کہ بچوں کو نہیں مارنا ہے، بڑوں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، درختوں کو نہیں کاٹنا ہے، یا تم سے جو نہیں جنگ کرتے ہیں یا جو امن و سلامتی چاہتے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ ایک قوانین رکھ دیے ہیں جنگ کے اندر بھی، لیکن دنیا جب جنگ کرتی ہے تو ایسی کوئی تفریق نہیں کرتی ہے، جس کو پاتی ہے اس کو مارتی ہے، اس کو تباہ کر دیتی ہے۔ 6 اگست 1945 میں جب جاپان کے شہر ہیروشیما میں امریکہ کی جانب سے ایٹم بم گرایا گیا تھا تو دیکھیے کتنے زبردست تباہی آئی تھی۔ پائلٹ بھی جب گرایا گیا تھا، جب گرایا اس شہر پر، گرانے کے بعد جب دیکھا تو چیخ پڑا، اللہ میں نے کیا کر دیا۔ پورا شہر تباہ ہو چکا تھا، راکھوں کا ڈھیر بن کر رہ گیا تھا، لاشیں بکھری ہوئی تھیں، جو بچ گئے تھے وہ بالکل سانپ سونگھ گیا تو ان پر یہ کیا ہو گیا، اور ان کے کان بہرے ہو گئے تھے آواز کی وجہ سے، سناٹا بالکل چھا گیا تھا، پورا شہر تباہ ہو گیا تھا۔ دنیا نے ایسا منظر خوفناک کبھی دیکھا نہیں، انسانیت کی ساری حدیں پار کر دی گئی تھی اس جنگ میں، لاکھوں کروڑوں لوگ مارے گئے تھے۔ لیکن اسلام ایسا بالکل نہیں کہتا ہے کبھی اگر جنگ ہو تو صرف انہی کو نقصان پہنچاؤ جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہو، جو تمہیں مارنا چاہتے ہو، اور بقیہ کسی کو مارنے کی یا نقصان پہنچانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیکھ لیجئے مکہ کے اندر فتح مکہ جب ہوا، اس سے پہلے لوگ کتنا ستاتے تھے، مسلمانوں کو مارتے تھے،
اور عبادت کرنے نہیں دیا کرتے تھے. ہر طرح کی جو ظلم ہوتی ہے سب کر ڈالا تھا لوگوں نے. لیکن جب فتح ہوئی مسلمانوں کا جم غفیر، فوج در فوج جب مسلمان گئے مکے میں اس فتح مکہ کے وقت، تو جب لوگوں نے دیکھا رہے مسلمان اتنے لاکھوں لوگ آ رہے ہیں تو سب ایک دم بالکل کھوپڑی اڑ گئی سب کی، بالکل ڈر گئے سب. اب کیا ہوگا؟ ہم ان پر ظلم کر رہے تھے کل تک، آج ان کی تعداد اتنی ہو گئی ہے، فتح کر لی ہے، اب تو ہماری ستیہ ناش ہمیں کر دیں گے، ہمیں چھوڑیں گے نہیں، ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے، ہمیں مار ڈالیں گے. بالکل سب ڈر گئے، سہم گئے، دیکھ کر کے گھر میں گھسنے لگے. لیکن وہیں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ جاؤ آزاد ہو، تم پر کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، آج تمہیں کچھ نہیں کیا جائے گا، سب آزاد ہو. بتائیے، اعلان یہ کیا جا رہا ہے جب کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا. اگر دوسرے لوگ رہتے کیا کہتے؟ کل تک ہم پر بہت ظلم کر رہے تھے، بتاؤ آج ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، آج ہم تسلط، ہماری چیز دستی ہمارا دھڑلہ ہو گیا ہے. لیکن ایسا نہیں، یہ ہے اسلام. میرے بھائیوں، اسلام کی تعلیم کا مطالعہ کرو. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ یہ اسی لیے دنیا میں آیا ہے کہ یہ امن قائم کرے اور ہر طرف پیس ہی پیس ہو، چین و سکون سے لوگ رہیں، برائی کا خاتمہ ہو، شیطانیت کا خاتمہ ہو، طاغوتیت کا خاتمہ ہو اور امن قائم ہو ہر طرف. اسلام اسی لیے آیا ہے. اسلام کے اندر ایک کنکر ایک پتھر تک چلانے کی اجازت نہیں ہے. جیسے لوگ ہوتے ہیں چلتے پھرتے رہتے ہیں، کہیں بیٹھے رہتے ہیں تو پتھر کنکر اٹھاتے ہیں، یوں ہی پھینکتے ہیں بس ٹائم پاس کے لیے. اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کہیں کسی کو لگ نہ جائے. جو اتنا کیئر خیال رکھتا ہے جو اسلام جو مذہب، وہ کیسے اس کو کسی اور نظریے سے دیکھنا صحیح بالکل نہیں ہو سکتا ہے. جو لوگ دیکھتے ہیں وہ غلط ہیں. انہیں چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کو مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں اچھے سے. السلام علیکم.